أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقم وجهك للدين حنيفا. صلوات محمد وعلى برادران ایمانی، قرآن مجید جو ہر دور کے لیے انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کی دوا ہے، اس نے ہر دور کے انسان کی توجہ یہ کہہ کر اپنی طرف مبذول کرائی تھی، فاقم وجہک للدین حنیفا، دین حنیف کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو. یعنی جیسے نگاہیں کہیں اور لگی ہوئی تھیں تو اس مشغول اور بزی انسان کو یہ کہہ کے آواز دی ہے ادھر نہیں ادھر دیکھو. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. ایک عجیب و غریب بات قرآن مجید نے کہی جو شاید انسان کو بھی خبر نہ تھی. اے انسان ادھر دیکھ، اس دین کی عظمتوں کی طرف دیکھ، اس قانون حنفی کی طرف دیکھ. میں نے تجھے بنایا ہے اور اپنی فطرت کے سانچے میں تجھے ڈھالا ہے. فطرت اللہ التی، یہ اللہ کی فطرت تھی جو تجھ کو ودیت کی دی گئی ہے. یہ میرا نیچر تھا جو تجھ کو دیا گیا ہے. میں نے اپنے ڈھنگ پر تجھ کو بنایا ہے. تیری زندگی کے عناصر میں میری تمنائیں شامل ہیں. میرا قانون تیری زندگی کو لے کے آگے بڑھے گا. میں نے تیرا نیچر ایسا بنایا ہے کہ جس میں صرف میرا قانون ہی سکون پا سکتا ہے. ایک عجیب و غریب بات ہے انسان کے احساس کو جگانے کے لیے، اس لیے کہ انسان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ زندگی کیا ہے، عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے، ان اجزاء کا پریشان ہونا. انسان نے اپنی زندگی کے ڈیفینیشن یہ بیان کی تھی کہ دنیا کی کچھ چیزیں ہیں جو سمٹ کے انسان بن گئی ہیں، اور قدرت کہتی ہے کہ یہ انسان نہیں بنی، یہ تمہارا جسم بنا ہے. اس جسم کے اندر ہماری قوتیں زندہ ہیں، تو لہٰذا ان قوتوں کو، یہ فطرت الہیہ ہے جو فطرت انسانی کو دی گئی ہے. اللہ کی فطرت ہے جو انسان کی فطرت کے حوالے کی گئی ہے. لہٰذا اے انسان، اس دین کی طرف اپنی توجہ مبذول کرانا. یہ دو چیزیں ہیں. انسان دین کو دیکھتے رہنا. تیرے جسم کے اندر میری فطرت، میرا قانون، میرا کانسٹیٹیوشن کار فرما ہے.
عمل کر رہا ہے اور میرا کانسٹیٹیوشن، میرے بنائے ہوئے اصول، میرا طریقہ معین کردہ، اس میں کوئی چینج واقع نہیں ہوگا، یہ فطرت میری بدلے گی نہیں، میرا قانون جو تیرے جسم میں ڈالا گیا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اس دور میں میرے نوجوان کے ذہن کو تھکا دینے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اب یہاں پر دو چیزیں ہوئیں، زندگی کیا ہے ایک مسئلہ، زندگی کا پروگرام کیا ہے ایک دوسرا مسئلہ، اس دنیا میں زندہ کس طرح رہے ایک مستقل مسئلہ جو ہر دور کے نوجوان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ تو وہ پروگرام ہے جس کا تذکرہ میں نے ترجمہ کیا تاکہ یہ 10 دن اس پر بحث ہو سکے۔ میں نے جو اس سلسلے کی ابتدا کی تھی وہ کل کی تقریر سے، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ 2-4 منٹ وہ ریپیٹ ہو جائے تاکہ آنے والوں کو ایک سلسلہ مل سکے کہ میں نے کل کیا بات کہی تھی، ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ کل یہ سن چکے تھے آج کیا ضرورت ہے۔ تو تاکہ ایک سلسلہ، اور یہ 10 مجلسیں ایسی ہیں کہ آپ اگر اس کو سوچنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مضمون ہو جس میں سے کوئی بیچ میں سے کڑی نکالنی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر 2 چیزیں ہیں، 2 لفظ ہیں، ایک اچھائی ہے ایک برائی، ایک اچھی چیز ہے ایک بری چیز ہے۔ یہ وہ سکہ رائج الوقت ہیں کہ جو ہر مارکیٹ میں، ہر بازار میں، ہر دور میں، ہر بزم میں، ہر محفل میں کوئی سی بھی ہو، چاہے شریفوں کی، چاہے رذیلوں کی، چاہے عالموں کی، چاہے جاہلوں کی، چاہے تجارتی آدمیوں کی، چاہے ڈاکوؤں کی، ان 2 لفظوں سے کسی انسان کو جدائی نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز ہے اچھی اور ایک ہے بری، رات دن ہم یہی یوز کرتے ہیں، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ میں نے کل اسی پر بحث کی تھی کہ ایکچولی اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر نہ مطلقاً کوئی چیز اچھی ہے اور نہ مطلقاً کوئی چیز بری ہے، ایبسولوٹلی کوئی چیز بری نہیں اور اسی طرح ایبسولوٹلی کوئی چیز اچھی نہیں۔ وقت اس کو اچھا بنا دیتا ہے، موقع اسے خراب بنا دیتا ہے۔ ایک ہی چیز وقت پر ہو تو اچھی ہے، وہی چیز بے وقت ہو تو بہت بری ہے۔ یہ گرم سوٹ بڑا اچھا ہے اگر سرد ملک میں پہنا جائے، یہی گرم سوٹ بہت برا ہے اگر کراچی کی گرمیوں میں آپ گرمی میں جون میں پہن کے جائیں۔ تو جو یہاں اچھا تھا وہاں حماقت کا سبب ہے۔ بہترین قسم کا ململ کا سوٹ بڑا اچھا ہے اگر گرم علاقے میں پہنا جائے، اور اگر کوئی ململ کا کرتا یہاں پہن کے نکلے تو اب ظاہر ہے کہ نمونیا ہو جائے گی، ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ تو جو چیز اچھی ہے وہ بری بن جاتی ہے، جو چیز بری ہے وہ اچھی بن جاتی ہے۔ نماز بڑی اچھی چیز ہے اگر صحیح وقت پر پڑھی جائے، صحیح رکعتوں پر پڑھی جائے، لیکن صبح کی 2 رکعت کی بجائے ذرا 3 رکعت پڑھ لیجئے۔ اب بتائیے نماز کیسی ہے؟ آپ آواز آئے گی کہ دوزخ میں جاؤ گے اگر 2 کی 3 کر لی۔ روزہ بڑا اچھا ہے لیکن اگر عید کے دن رکھا جائے تو بتائیے کیسا ہے؟ معلوم ہوا کہ بہت برا ہے۔ زکوٰۃ بڑی اچھی ہے جبکہ 2.5% دی جائے، لیکن بہت بری ہے اگر کوئی جذبہ شوق عبادت میں 5% دینے لگے۔ معلوم ہوا کہ چیز بڑی اچھی تھی لیکن بے محل ہونے کی بنا پر غلط ہو گئی۔ حج بڑی اچھی چیز ہے جبکہ عبادت کے تصور سے کیا جائے حج بہت بری چیز ہے اگر گھومنے پھرنے کا کوئی مقصد بنا لے۔ جہاد بڑی اچھی چیز ہے اگر فی سبیل اللہ کیا جائے، جہاد بہت بری چیز ہے اگر حصول اقتدار کے لیے لڑا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ نہ کوئی چیز اچھی ہے اور نہ کوئی چیز بری ہے، اس کا محل اس کو اچھا اور برا بنا دیتا ہے، اس کی جگہ، اس کا موقع، اس کی مناسبت۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اچھی ہے کیسے اچھی ثابت ہوگی؟ ہم کس کو کہیں کہ یہ اچھا ہے؟ تو جب ہی کہ کوئی شے اچھی اور بری بن سکتی ہے کہ جب اس کا ہمیں اب مقصد معلوم ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر مطابق مقصد ہے تو اچھی ہے، مقصد سے دور ہے تو بری ہے۔ میں نے مثال دی تھی، مکان ہم نے لیا ہے مگر ایسا ہے کہ ہر موسم کی ہوا اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے بڑا برا مکان ہے کہ جس کے اندر ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں، گاڑی ہے بڑی خوبصورت ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، بہت ہی پیاری ہے، مگر چلنے کا نام
نام نہیں لیتی تو آپ کہیں گے بہت بری ہے۔ غذا آپ نے کھائی ہے مگر کھا کے پیٹ میں درد ہو گیا، آپ کہیں گے بہت بری غذا تھی۔ تو یہ بری غذا کیوں ہوئی؟ کہا مقصد کے خلاف ہے۔ یہ گاڑی کیوں بری ہوئی؟ کہا مقصد کے خلاف ہے۔ یہ مکان کیوں برا ہوا؟ مقصد کے خلاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ مقصد کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے۔ تو اسی طرح ایک انسان کی زندگی کے لیے کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں، مگر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر زندگی کا مقصد نہ معلوم ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ تو اب زندگی کا مقصد کس سے پوچھوں؟ پروفیسر سے پوچھوں، کسی ڈاکٹر سے پوچھوں، کسی مولوی سے پوچھوں؟ تو بندہ پرور جس سے پوچھو گے اپنے مطلب کی ایک بات کہے گا۔ ڈاکٹر اپنے نقطہ نظر سے کہے گا، ذاکر اپنے نقطہ نظر سے کہے گا، شاعر اپنے نقطہ نظر سے کہے گا۔ تاج محل کی آپ تعریف پوچھیں کہ یہ تاج محل کیسا ہے تو شاعر اپنے ذوق سے دیکھے گا، کسان اپنی طبیعت سے دیکھے گا، شہنشاہ اپنے مزاج سے دیکھے گا۔ تو تاج محل کی تعریف کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ تاج محل کی تعریف وہ کرے کہ جس نے بنوایا ہو یا جس کے لیے بنایا گیا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں ہوں؟ تو اب ظاہر ہے کہ کسی ڈاکٹر سے پوچھوں گا تو وہ مقصد کچھ بتائے گا، عالم سے پوچھوں گا مقصد کچھ بتائے گا، کسی سپاہی سے پوچھوں گا مقصد کچھ بتائے گا، کسی شاعر سے پوچھوں گا مقصد کچھ بتائے گا۔ تو کسی کو حق نہیں ہے یہ بیان کرنے کا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپز آف دا لائف کیا ہے۔ تو کس سے پوچھوں؟ کہا جس نے بنایا ہے اس سے پوچھ لو تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو میں کسی سے نہیں پوچھتا کہ یہ زندگی کیوں ہے، زندگی دینے والے سے پوچھتا ہوں کہ یہ زندگی تو نے کیوں دی ہے۔ آواز آئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے یہ زندگی دی ہے صرف عبادت کے لیے۔ تو جب عبادت پہ میں بحث کرنے لگا، عبادت کے معنی کیا نماز ہے، عبادت کے معنی کیا روزہ ہے، عبادت کے معنی کیا زکوٰۃ ہے، آواز آئی کہ عبادت کے معنی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ عبادت نام ہے خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینے کا، نماز عبادت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نماز ہی عبادت ہوتی تو ذرا 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ کے دکھائیے۔ کہا کہ نہیں، اب کفر ہو گیا۔ روزہ ہی اگر عبادت ہوتا تو ذرا 31 روزے رکھ کے دکھائیے عید کے دن۔ کہا نہیں، کفر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کو ذرا آگے بڑھا کے دکھائیے۔ کہا کہ نہیں، حرام ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز عبادت نہیں ہے بلکہ نماز بھی عبادت ہے۔ نماز بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت کب ہوگی؟ کہ جب خدا حکم دے کے نماز پڑھو، اب یہ عبادت ہے۔ وہ حکم دے کے روزہ رکھو، اب یہ عبادت ہے۔ اب سے روزہ شروع کرو، یہ عبادت ہے۔ اب توڑ دو، اب توڑنا عبادت ہے۔ جہاں وہ توڑنے کا حکم دے وہاں آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، جہاں وہ روزے کا حکم دے وہاں آپ توڑے ہوئے ہیں، جہاں وہ سونے کا حکم دے آپ جاگنے لگے، جہاں جاگنے کا حکم دے آپ سونے لگے، جہاں چپ رہنے کی تلقین کرے آپ بولنے لگے، جہاں بولنے کو کہے آپ چپ ہو جائیں، جہاں جمنے کو کہے وہاں سے اکھڑ گئے، جہاں سے ہٹنے کو کہے وہاں جم گئے، جب جنگ کو کہے آپ صلح کی باتیں کرنے لگے، جب صلح کو کہے وہ جنگ کی باتیں کرنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا نام ہے بغاوت، اور عبادت نام ہے معبود کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینے کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذرا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں تاکہ میرے تسلسل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے جناب، ذاکر میں اور مذکور میں، مجلس میں اور پڑھنے والے میں جب تک کہ ریشیو تناسب نہ ہو گاڑی نہیں چلتی۔ جس اسپیڈ سے میں چلوں گا اسی اسپیڈ سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو میرا انجن بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو بحث کر رہا تھا میں یہ کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے. معلوم ہوا کہ جب تک کہ زندگی کا مقصد نہ معلوم ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، میرے لیے کون سی چیز بری ہے. اب یہ کس سے پوچھوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا کسی شاعر سے، کیا کسی خطیب سے، کیا کسی ادیب سے، کیا کسی فلسفی سے، کیا کسی انجینئر سے؟ تو یاد رکھیے ہر انسان اپنے اپنے نقطۂ نظر سے زندگی کی تعریف کرے گا. لہٰذا الجھ کے رہ جاؤں گا کہ لائف کیا ہے. لہٰذا کسی سے نہ پوچھو. اگر تم نے پوچھنا شروع کیا تو لیڈر کچھ بتائے گا، ڈاکٹر کچھ بتائے گا، پروفیسر کچھ بتائے گا. لہٰذا اس سے پوچھو جس نے زندگی دی ہے. جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لائف کیا ہے، زندگی کیا ہے، حیات کیا ہے، یہ جیون کیا ہے، آواز آئی ہم نے زندگی اس لیے دی تھی کہ تم عبادت کرو. میں نے پوچھا عبادت کیا ہے؟ کیا کونے میں بیٹھ جانے کا نام؟ کیا تسبیحات میں لے لینے کا نام؟ کیا تقوی و طہارت کا نام؟ کیا سکوت و جمود کا نام؟ کیا نالا و شیون کا نام؟ کیا گریہ و زاری کا نام؟ اللہ ہو کرنے کا نام؟ یا سناٹوں کے اندر اللہ کو یاد کرنے کا نام؟ آواز آئی کہ وہ عبادت کسی اور مذہب میں ہوگی، میرے اسلام میں عبادت نام ہے میرے حکم کے آگے جبین نیاز کو جھکا دینا. جیو تو مجھ سے پوچھ کے جیو، مرو تو مجھ سے پوچھ کے مرو، جاگو تو رضا لے کے جاگو، اٹھو تو حکم پا کے اٹھو، کھاؤ تو اشارہ دیکھ کے کھاؤ، دیکھو تو مرضی دیکھ کے دیکھو. اگر ظاہر ہے کہ زندگی میرے حکم کے پابند ہے تو عابد ہو، ورنہ باغی ہو. تو معلوم ہوا کہ زندگی نام ہے معبود کے حکم کے آگے سر کے جھکا دینے کا. بس جب خدا کی نگاہوں سے، جب انسان کی نگاہوں سے خدا کا حکم ہٹتا ہے، انسان بغاوت کے دائرے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب انسان بغاوت کے دائرے میں آتا ہے، آواز آتی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. انسان پلٹ کر پھر اسی دین کی طرف آ جا جہاں سے تو نے بغاوت کا آغاز کیا ہے. معبود کیوں؟ مجھے جانے دے. آواز آئے گی، دائرے سے نکلے گا تو سکون کھو دے گا. کہا کیوں؟ کہا تجھ کو آزاد بنایا ہے مگر ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آزاد بنایا ہے مگر دل مٹھی میں رکھا ہے. آزاد بنایا ہے مگر ضمیر انسانی پر میرا قبضہ ہے. تو باغی ہو جا مگر سکون نہ پا سکے گا. جہاں جہاں جائے گا پریشانیوں کو تڑپتا رہے گا، بے چین ہوتا رہے گا، اور سکون ملے گا تو تجھے اسی منزل پر. کریم یہ الجھن کیوں، یہ بے چینی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنی فطرت کو تیرے خمیر میں شامل کر دیا ہے تاکہ تم میرا بندہ رہو. اور یاد رکھ دنیا کے بدلنے سے تیرا نیچر نہیں بدلے گا، تہذیب کے بدلنے سے میرا قانون نہیں بدلتا. زمانہ ہزار بدل جائے مگر میرا حکم کبھی نہیں بدلے گا. اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکے گی. لہٰذا فطرت انسانی ایک ہے. جس طرح خدا کی وحدت پر ہمارا یقین، وننس آف گاڈ، اسی طرح ہیومینٹی بھی وننس کے درمیان گھومتی ہے. انسان، ہر دور کا انسان ایک ہے، چاہے وہ منگولیا میں رہتا ہو، چاہے وہ چائنا کا باشندہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، چاہے وہ برٹش کا کہیں کا بھی رہنے والا ہو. مگر ملک بدل جائیں گے، طینت انسانی کبھی نہیں بدلے گی. تو جب یہ ایک ہے اس کا ضمیر، تو اس ایک انسان کے لیے، اس ہیومینٹی کے لیے، اس وحدت انسانی کے لیے ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی کہ جو یہ بغاوت کرے تو اس منزل پر لے آئے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. انسان نظر اٹھا کے دیکھ اور اپنے دین کی طرف پلٹ جا. تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرے دین کی طرف آ جا؟ خود ہی میرا نیچر مجھے کنٹرول کرتا. آواز آئی اگر تیرا نیچر تجھے کنٹرول کرتا تو مخلوق تو ہوتا، اشرف المخلوقات نہ ہوتا. میں نے تجھے اشرف اسی لیے بنایا ہے. دو قسم کی مخلوق ہے، ایک وہ کہ جو میرے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، مجبور ہے، میرے حکم کی مرضی کے خلاف چل ہی نہیں سکتی. اگر تجھ کو ویسا بناتا تو مجبور بشر ہوتا. میں نے تجھ کو آزاد بشر بنایا ہے. تیری نگاہوں کو ایسا بنا دیتا کہ بس نیکیاں دیکھتی تو تیرا کمال کیا ہوتا. مزہ تو جب ہے کہ نگاہوں کو آزاد چھوڑ دوں اور تب دیکھوں تو میری طرف دیکھتا ہے یا میری بنائی ہوئی دنیا کی طرف دیکھتا ہے. بس اگر دنیا کو دیکھنے لگا تو باغی انسان ہے، اور دنیا سے نظر چرا کے مجھ کو دیکھنے لگا تو آزاد انسان ہے. یہ ہے اسلام کا اصل منشا کہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا. لے
اور دنیا کی جتنی بھی حسین چیزیں تھی چاروں طرف کھلونوں کی طرح بکھیر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کھلونوں میں الجھتا ہے یا بنانے والے کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ الجھ کے رہ گیا تو اس مسافر کی طرح ہے۔ آپ کو وطن جانا ہے پاکستان، آپ نے ایک گاڑی خریدی، بڑی حسین گاڑی، بڑی خوبصورت گاڑی، تو اس کچھ گاڑی کے تقاضے الگ ہیں اور آپ کا تقاضا الگ ہے۔ ذرا پھر میں جملوں کو دہرا دوں، آپ نے گاڑی خریدی تھی، اس گاڑی کے خریدنے کا ایک پرپس ہے، ایک مقصد ہے، ایک منشا ہے۔ منشا کیا ہے؟ ہم پاکستان بائی روڈ جائیں گے، یہ ہے آپ کا ایم، یہ ہے آپ کا گول، یہ ہے آپ کا منصوبہ، یہ ہے آپ کا نظریہ۔ نظریہ کیا ہے؟ ہمیں پاکستان پہنچنا ہے۔ کائے سے؟ گاڑی سے۔ تو آپ کا تقاضا کچھ اور ہوا اور گاڑی کی ضرورتیں کچھ اور ہوئیں۔ اسے پیٹرول کی ضرورت ہے، اسے بیٹری کی ضرورت ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے روڈ کی ضرورت ہے، اسے صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ راستے میں پیٹرول ختم ہوا، پیٹرول کی جستجو اور تلاش میں آپ الجھ کے رہ گئے، گھومتے چلے جا رہے ہیں، یہ سوچ کر گاڑی میرے ہاتھوں میں ہے، خوبصورت گاڑی ہے، ایک راؤنڈ اباؤٹ ملا اور آپ زندگی بھر گھوم رہے ہیں۔ اے بھائی گاڑی کس لیے خریدی تھی؟ انہوں نے کہا چھوڑو، گھومنے دو، گاڑی ہے، فرصت ہے، پیٹرول ہے، پیسہ ہے۔ تو جو بھی کہے گا کتنے بیوقوف ہو، یہ دیکھو کہ گاڑی خریدنے کا مقصد کیا تھا۔ کہا ہمیں مجبور بناتے ہو، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، گھومنے دو۔ تو دنیا بیوقوف کہے گی، پاگل کہے گی، دیوانہ کہے گی۔ تو اسی طرح قدرت نے دنیا کی نعمتیں انسان کے سامنے رکھ دی، لو پانی، لو غذا، لو مکان، لو اولاد، لو دولت، لو لذتیں، لو عشرتیں، لو دن، یہ رات، یہ صبح، یہ دوپہر، یہ شام، یہ تب تیری زندگی کے لیے ہیں۔ انسان الجھ کر رہ گیا اور گھومنے لگا۔ آواز آئی یہ مقصد نہیں تھا، مقصد تھا کوئی اور۔ کہا پالنے والے ہم مجبور نہیں ہے، یہ آزادی کا دور ہے، ہمیں زندگی اسی طرح گزارنے دو۔ تو اگر کسی ایسے موٹر والے کو صحیح ڈائریکشن دکھانا اگر عقل مندوں کا کام ہے، تو اس بہتی ہوئی انسانیت کو مذہب کی طرف لے جانا یہ دین اسلام کا کام۔ اب یہ کہتا ہے کہ میاں ہم یورپ کے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں، ہم کو تم مذہب کی طرف لے کے آتے ہو، ہمیں بیوقوف بناتے ہو۔ مذہب میں رکھا کیا ہے؟ دین میں رکھا کیا ہے؟ اچھا جس راؤنڈ اباؤٹ کے درمیان گھوم رہے ہو اس میں کیا رکھا ہے؟ اس کا نتیجہ اگر تم کو سکون مل جاتا تو ہم سمجھتے انسانیت کا مقصود اسی طرح گھومنا ہے۔ قدرت نے یہ ساری نعمتیں زندگی کے لیے دی تھی، یہ زندہ تم کو رکھنا ہے۔ مجبور بنا دوں جیسا جانور، مجبور بنا دوں جیسا فرشتہ؟ نہ فرشتہ آزاد ہے، نہ جانور آزاد ہے، تو نہ یہ اشرف ہے نہ وہ اشرف ہے۔ تو ایک ایسا نقطہ رکھنا تھا کہ اگر ابھرے تو فرشتے سے آگے نکل جائے، گرے تو جانور سے نیچے گر جائے۔ اب انسان ان دو پوائنٹ کے درمیان گھومتا ہے، ایک حیوانیت کا ہے، ایک ملکوتیت کا ہے۔ ایک طرف فرشتوں کی سرحد ہے، ایک طرف جانور کی سرحد ہے، بیچ میں انسان ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ، انسان تیری منزل ان دونوں سے مختلف ہے۔ تو اگر اڑے تو اتنا آگے اڑ سکتا ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی پیچھے رہ جائے، اور گرے تو اتنا گر سکتا ہے کہ جانور بھی تیرا مذاق اڑائیں کہ یہ انسان ہے۔ تو یہ ہے انسان کی منزل۔ اب اس دور کا انسان یہ سوچ لے کہ اسے فرشتہ بننا ہے یا جانور بننا ہے، جانور سے نیچے گرنا ہے یا فرشتے سے آگے جانا ہے۔ یہ اپنا اپنا ڈائریکشن ہے، اپنے اپنے روٹ ہیں، اپنے اپنے ٹریک ہیں، جس پر ٹریک پر انسان اپنی گاڑی ڈال دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ تو قدرت نے ایک ایم کے تحت، ایک منصوبے کے تحت، ایک پروگرام کے تحت انسان کو زندگی دی۔ تو اب ظاہر ہے کہ زندگی کو مقید نہیں کیا جا سکتا، زندگی کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا، زندگی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، زندگی کو مجبور نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر یہ مجبور بن گیا تو اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا۔ اس اشرف کو جب ہی اشرفیت مل سکتی ہے کہ جب پیروں میں بیڑی نہ ہو، زنجیر نہ ہو، اور یہ کھلنے کے بعد بھی وہی کام کرے جو بیڑی کا کام کرتی ہے۔ یہ تھا اسلام کا اصل منشا۔ انسان تو آزاد ہے، جو چاہے کر، تاکہ تجھ سے میں کام لے سکوں۔ اب اس انسان کی زندگی کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسے مکان چاہیے، اسے کھیت چاہیے، اسے باغ چاہیے،
اسے اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے نسل کا سلسلہ چاہیے، اس کی نگاہوں کے اندر خنکی کی ضرورت ہے جو اولاد سے پوری ہوتی ہے، اس کے معدے میں آگ لگی جو غذا سے پوری ہوتی ہے، گرمی آئی سردی آئی، یہ دنیا کی ساری چیزیں اس زندگی کے لیے ہیں۔ اب اگر انسان الجھ کے رہ گیا اسی میں تو جو زندگی کا مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا۔ بس مختصر طریقے سے سمجھیے کہ انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، انسان نے سب کچھ لے لیا، یہ میرے لیے ہے۔ اگر یہ لے کے یہ چپ رہا تو جانور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر یہ لینے کے بعد یہ سوچنے لگا یہ سب کچھ میرے لیے ہے، معبود میں کس کے لیے ہوں؟ تو اگر جب تک یہ کہتا رہتا ہے کہ میرے لیے کیا کیا ہے، سائنس میں اور اسلام میں بنیادی فرق یہی ہے، جب تک انسان یہ سوچتا رہتا ہے اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے، یہ گولڈ، یہ سلور، یہ آئرن، یہ پیٹرول، ایک ایک چیز کا پتہ لگا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ پیٹرول ہم نے ایجاد کر لیا، ہم نے آئٹم کو تولنے کا سلیقہ سیکھ لیا، ہمیں یہ چیز مل گئی، یہ چیز فائنڈ آؤٹ ہو گئی، ہم نے اس چیز کی ایجاد کی، اس چیز کو ہم نے معلوم کر لیا۔ یہ جو معلوم کرنا ہے یہ کیا؟ یہ خود انسان اپنی جہالت کا اقرار کرتا چلا جا رہا ہے کہ دینے والے نے اتنی نعمتیں کو دنیا کے گوڈاؤن میں بھر دی تھی کہ ہم ایک ایک کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر نعمت کے ملنے کے بعد یہ سجدہ شکر کرتا چلا جاتا، مگر اس کے ذہن کی بغاوت ہے، جو نعمت ملی اب اترانے لگا، میں نے یہ چیز پالی، معلوم ہوتا ہے خدا نہیں ہے، تو یہی سوچ کے جب یہ خدا نہیں ہے تو آئی کہاں سے؟ تو چیزیں پاتا چلا جاتا ہے، اس کا انکار کرتا چلا جاتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نعمتیں آ رہی ہیں تو نعمتیں دینے والا کون ہے؟ تو جب تک انسان یہ معلوم کرتا رہتا ہے کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے، یہ سائنسداں کہلاتا ہے، اور جب یہ معلوم کرتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے تب مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ ہے بنیادی فرق علم میں اور مذہب میں۔ علم نام ہے مادی چیزوں کے حقائق کے چہرے سے نقاب لٹنا، تو جب تک مادی چیزیں معلوم ہوتی رہیں یہ دنیاوی علم ہے، اور جب اپنی زندگی کا مقصد نظر آ جائے تو یہ مذہبی علم ہے، جس کے لیے آگے چیز آتی ہے۔ تو اب زندگی ہے اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اس نے نعمتیں دی۔ انسان یہ اولاد لے لے تاکہ سکون محسوس کر سکے، یہ غذائیں لے لے تاکہ تجھے بھوک محسوس نہ ہو، یہ پینے کے مشروبات ہیں اس کو لے لے تاکہ تشنگی تجھ کو پریشان نہ کرے۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے تیرے لیے بنائی ہیں، تو اس دنیا میں بن بلایا مہمان نہیں ہے، میرا چہیتا مہمان ہے اس دنیا میں۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ یہ انسان، یہ کائنات، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، ہم نے سب کچھ یہ تیرے لیے بنائے ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم نے سب تیرے لیے بنایا ہے، اس کا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تیرے لیے نہ ہو۔ تو جب سب کچھ تیرے لیے ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر انسان کی نظر دولت میں الجھ کے رہ گئی تو کیا ہوگا، انسان کے کان یہاں شیریں نوائی میں پھنس کے رہ گئے تو کیا ہوگا، زبان کی قوتیں لذتوں کے غار میں گر کے رہ گئیں تو کیا ہوگا، انسان کے قدم راہ دنیا کے اسیر ہو گئے تو کیا ہوگا، دلی تمنائیں دنیاوی لذتوں میں الجھ کے رہ گئیں تو کیا ہوگا، ہاتھ دنیا میں پھنس کے رہ گئے تو کیا ہوگا۔ تو یہی نتیجہ ہوگا، مقصد سے انسان دور ہو جائے گا اور دنیاوی پریشانیوں میں الجھ کے رہ جائے گا۔ تو اب ضرورت ہے کچھ بندوں کی جو اس پھنسے ہوئے انسان کو نکال کر منزل کا پتہ دے سکیں۔ دیکھو تم اولاد کی محبت میں الجھ کر رہ گئے، انسان نے کہا آپ کو نہیں معلوم اولاد ہوتی ہی اس کام کے لیے ہے۔ تو کچھ ہستیاں آئیں جنہوں نے بتا دیا ہاں اولاد اسی کام کے لیے ہے، لیکن اگر مقصد عظیم ہو تو اولاد کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم اولاد کی عظمت سے انکار نہیں کرتے، ہم اولاد کی محبت سے انکار نہیں کرتے، ان سے چاہو، اسے پیار کرو۔ اسلام تو خود بتاتا ہے بیٹے کو گود میں لو،
بیٹوں کو پیار کرو، محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ لو۔ ہم اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے؟ جس باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہیں۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب میں آیا اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول، میں نے آج تک اپنے بیٹے کو گود میں نہیں لیا۔ بڑی پیاری بات کہی تھی اس نے، یعنی اپنا اتنا سیریس ٹائپ کا آدمی ہوں کہ میں ان کھلونوں سے کھیلنے والا نہیں ہوں۔ صحابی نے آ کے بارگاہ رسالت میں کہا، حضور مجھے اولاد سے زیادہ انسیت نہیں ہے، میں نے کبھی بیٹے کو گود میں نہیں لیا۔ نبی نے رخ پھیر کے کہا، تو اپنے دوستی ہونے کا اعلان بھی سن لے، اس لیے کہ جو بیٹے کو پیار نہیں دے سکتا وہ جنت اسے پیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسلام دنیاوی نعمتوں کی نفی کا نام نہیں ہے، اسلام دنیاوی لذتوں سے انکار کا نام نہیں ہے، اسلام دنیاوی نعمتوں سے بغاوت کا نام نہیں ہے، نعمتوں کے غار میں پھنس جانے سے عداوت کا نام ہے۔ اولاد ہے، اس کی تمنا کرو، اس کی آرزو کرو۔ ہم دعائیں بتا دیتے ہیں اولاد کے لیے، تو یہ اولاد وہ نعمت ہے کہ نبوتوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ مجھے اولاد دے دے۔ یہ اولاد وہ ہے کہ ائمہ نے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ مجھے اولاد دے دے۔ تو آپ نے معلوم اندازہ لگایا کہ اولاد کی محبت و ممتا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام میں ممنوع اور حرام ہو۔ اسلام نے ان مذاہب کو، ان لوگوں کو، ان مذہب والوں کو برا بتایا ہے کہ جنہوں نے صرف اللہ کی یاد کے سلسلے میں اولاد سے رشتہ منقطع کر لیا۔ وہ مذہب اسلام میں قابل قبول نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اولاد ترقی کی راہوں میں رکاوٹ ہے۔ بڑا بندہ پرور اندازہ لگائیے، ایک منزل ایسی آئی کہ اسلام نے اولاد ہی کے ذریعے فتح اسلام کی ہوئی۔ میرے خیال سے پھر ریپیٹ کر دیئے، کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کی گاڑی پھنس گئی۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اسلامی یہ تصور یہ کبھی نہیں ہے کہ اولاد تمہارے لیے رکاوٹ کا سبب ہے، یا اسلام تم کو روحانیت کی منزل میں لے جانے سے روکنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ دوسرے مذاہب نے تو اس لیے کہا تھا کہ جب تک تم کو نروان و گیان اور تمہاری آتما کو سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ تم اکیلے اس دنیا میں نہ رہو گے۔ شادی کرو گے تو بچے ہوں گے تو ممتا میں الجھ کے رہ جاؤ گے، الجھ کے رہ جاؤ تو دنیا میں پھنس کے رہ جاؤ گے، پھنس گئے تو آخرت کے مطلب کے نہ رہ سکو گے۔ لہٰذا آخرت کی زندگی کے لیے انسان نے یہ راستہ بنایا کہ نہ بچے ہوں گے، نہ ان کا مطالبہ آخرت کی ترقی کے لیے روکے گا۔ لہٰذا تجرد اور رہبانیت کی زندگی اختیار کرو، نہ بیوی نہ بچے، نہ جورو نہ جاتا، اور اللہ میاں سے ناتا۔ یہ شروع ہو گیا۔ ہر مذہب نے آ کر دنیا میں یہی بتایا کہ جنت جب ملے گی کہ جب دنیا سے کنوارے اٹھو گے، اور اسلام نے اسی کی بنیاد کو ختم کیا کہ کنوارے ہو تو 70 رکعت پڑھتے چلے جاؤ، جب ہوگا کہ جب 1 رکعت کا ثواب تم کو ملے گا۔ یعنی ایک شادی شدہ کی 1 رکعت برابر ہے کنوارے کی 70 رکعتوں کی نماز کی۔ حالانکہ کنوارا تو بیچارہ بالکل کام ایٹماسفیئر میں، نہ بیوی نہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، بڑے سکون سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اسلام نے آواز دی جس کے سر پہ ذمہ داریاں نہ ہو اس کی عبادت کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا بندہ تو جب ہے جب سر پہ دنیا کا بوجھ رکھ کے آؤ اور سر ہماری بارگاہ میں جھکا دو۔ ذمہ داریوں سے فرار کا نام اسلام نہیں ہے، ذمہ داریوں کو لاد کر ہم کو یاد رکھنے کا نام اسلام ہے۔ تو لہٰذا دوسرے مذاہب نے یہ کہا کہ اولاد ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، لہٰذا اولاد نہ ہو۔ ایک نظریہ۔ اسلام نے یہ کہا کہ جس کو کمزوری بناتے ہو اسی کو بنیاد بنا دوں گا۔ تم کہتے ہو اولاد زنجیر ہے پیروں میں ترقی کے لیے، تو لو ہم اسی کمزوری کو اپنے دین کی قوت کا ثبوت دیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا
نجران کے عیسائی مدینے میں آئے نبی سے مباہلہ و مناظرہ کرنے کے لیے، عیسائی تھے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ پریسٹ ہیں، بشپ ہیں، تو نہ ان کی بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے، اور یہ سب 14 تھے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ ان کے ساتھ عورتیں تھیں یا ان کے ساتھ بچے تھے۔ ذرا توجہ کا طالب مشاہدہ ایک نیا رخ مباہلہ کا۔ یہ 14 آئے اور 3 دن تک سرکار دو عالم سے مناظرہ مباحثہ کرتے رہے کہ خدا ایک ہے یا 3، آپ رسول ہیں یا غلط ہیں، قرآن آپ کی کتاب ہے یا خدا کی کتاب۔ جب 3 دن ہو گئے اور نبی ایکسپلین پہ ایکسپلین کرتے رہے، ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ اب نبی جیسا سمجھانے والا، ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اوریٹر دنیا میں کون ہوگا جو روحوں کا نبی ہو۔ وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، کہا کہ نہیں 3 ہے۔ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کہ نہیں آپ رسول نہیں ہیں، یہ خدا کی کتاب ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اب قرآن مجید نے کہا کہ جب علم پہنچانے کے بعد بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو اب اس کو لے کے آؤ جو علم سے بھی افضل ہو، فوق العلم۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اچھا یہ ایسے نہیں مانیں گے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں۔ یہ پرست کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے۔ یمن میں اور مدینے میں کافی فاصلہ ہے، اور آئے تھے اکیلے، نہ مدینے میں کوئی عیسائی تھا، نہ مدینے کے چاروں طرف کوئی عیسائی کالونیز تھی۔ تو جب کوئی عیسائی نہیں ہے تو بیچارے بچے کہاں سے لائیں گے؟ اور جب یہ پرست ہیں تو بیوی کہاں سے لائیں گے؟ عورتیں کہاں سے لائیں گے؟ اسلام نے پردہ سے ایمانوں میں یہ طنز کیا تھا کہ تم کہتے ہو میرا دین حق نہیں ہے، اور اس لیے کہ تمہارے اولاد ہونا سے ترقی رک جاتی ہے، تو لو جو چیزیں ترقی سے روکتی ہیں میں انہی کو لے کے آ رہا ہوں، میں انہی کو لے کے آ رہا ہوں۔ تم اپنے بچوں کو لاؤ، تم نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں روکنے کا سبب ہے۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ تو سمجھتے ہو کہ عورت دوزخ کا دروازہ ہے، جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تم نفس کا انکار کرتے ہو، میں نفس کو لے کے آتا ہوں۔ تو جو چیزیں تمہارے مذہب میں بری ہیں میں وہی چیزیں لے کے آتا ہوں، اور پھر دیکھ لو کہ جیتتا کون ہے اور ہارتا کون ہے۔ تو جو چیزیں مذہب کی کمزوری ہے وہ میرے دین میں آ کر مذہب کی قوت ہے۔ تم کہتے ہو اولاد سے ترقی رک جاتی ہے، لو میں اولاد لا رہا ہوں۔ بتاؤ اسلام کی ترقی اولاد سے ہوئی ہے کسی اور چیز سے؟ تو اسلام نے بتا دیا کہ اسلام کی ترقی ان چیزوں سے ہے۔ تو اولاد ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اولاد نہ ہونی چاہیے۔ بیوی کی انسان کو ضرورت ہے، اسلام نے اس ضرورت سے انکار نہیں کیا کہ انسان کوارا دنیا میں آئے اور کوارا دنیا سے چلا جائے۔ تو دنیا کی نعمتیں اس لیے ہیں کہ انسان اس سے مستفیض ہو۔ یہ نعمتیں اس لیے دی تھی تاکہ تمہاری زندگی کو سکون ہو۔ زندگی کو سکون اس لیے دیا تھا کہ فطرت الہیہ سکون سے دنیا میں رہ سکے۔ انسانی فطرت سکون سے میرے مقصد کو پورا کر دے، اس لیے زندگی کو سکون دیا تھا، ورنہ یہ الجھا ہوا انسان خدا کے مقصد کو پورا کیا کرتا جبکہ اسے شریک حیات کی ضرورت ہے۔ یہ انسان اس وقت خدا کو کیا یاد کرتا جبکہ اس کو 2 روٹی کی ضرورت ہے۔ انسان اس وقت سکون سے اس کو یاد کیا کرتا کہ جبکہ اس کو نسل کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا فطرت نے ساری ڈیمانڈ پوری کر کے کہا نعمتیں میں دے رہا ہوں، سر تو جھکا دے۔ اب یہ نعمتیں تو وصول کر رہا ہے، سر جھکانے کا نام نہیں لیتا، اور اس کو کہتا ہے کہ مذہب ہمیں پابندیوں کو سکھاتا ہے، مذہب ہمیں مجبور بنا دیتا ہے۔ تو بندہ پرور مذہب جو نعمتیں دیتا ہے اس سے انکار کر دو تو ہم بھی جانے، جب وہ نعمتیں دے تو انکار کر دو تو ہم بھی جانے۔ یہ وجہ ہے جو مذہب والے ہیں انہوں نے جو گناہ کی ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ عجیب انداز سے۔ امام حسین علیہ السلام میں بلاغت الحسین میں ایک عجیب و غریب خطبہ ہے۔ آپ نے انسانوں سے کہا ہے کہ انسانوں جی بھر کے گناہ کرو۔ امام حسین کا جملہ انسانوں سے کہ جی بھر کے گناہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ جی بھر کے گناہ کرو تو گناہ نہ کرنا گناہ ہے۔ اب فرماتے ہیں مگر جب وہ زندگی دے
تو زندگی مت لو اور خوب گناہ کرو۔ ذرا اس کی گہرائیوں میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے۔ خوب گناہ کرو، مگر کب؟ کہ جب خدا زندگی دے تو اس کی زندگی مت لو اور اپنی زندگی سے خوب گناہ کرو۔ خوب گناہ کرو، مگر جب وہ موت کا فرشتہ بھیجے تو انکار کر دو جانے سے کہ نہیں جائیں گے۔ خوب گناہ کرو، ماں فرماتے ہیں خوب گناہ کرو مگر اس کا رزق مت کھاؤ۔ خوب گناہ کرو مگر اس کی دنیا سے نکل جاؤ۔ کہا لو ہم تمہاری بزم سے جا رہے ہیں، خوب گناہ کریں گے۔ تو اگر اس کی دی ہوئی زندگی کا انسان محتاج ہے، اس کے بھیجے ہوئے فرشتے کے حکم کا یہ پابند ہے، اس کی بخشی ہوئی عنایتوں کا یہ محتاج ہے، اس کی دی ہوئی زمین پہ رہنے کے لیے یہ مجبور ہے، تو جب زندگی کی نعمتیں اس کی طرف سے آ رہی ہیں تو ادھر سے بغاوت کیوں ہو؟ ادھر سے بغاوت کیوں ہو؟ تو لہذا فاقم وجہک للدین حنیفہ، انسان اپنے رخ کو مذہب کی طرف پھیر دے۔ یہ جو دنیا میں الجھ کے رہ گیا ہے، دولت سے انکار نہیں کرتا کہ دولت بری چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، اسے کما، اسے حاصل کر، لیکن جب میری آواز آئے تو دولت کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہتا کہ وطن بہت بری چیز ہے، نہیں، اس کی مجھ سے محبت کر، لیکن جب وطن میں میرا حکم گونجے تو وطن کی محبت سے رشتہ کاٹ دے۔ یہ نہیں کہتا کہ لباس بری چیز ہے، میں نے یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں خوب پہن، لیکن یہ کہ جب مجھے ضرورت ہو تو لباس دے دے۔ یہ نہیں کہتا کہ اولاد بری چیز ہے، نہیں، یہ میری نعمت ہے، لیکن یہ کہ جب میرا حکم ہو تو اولاد کو قربان کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شریک حیات سے وابستہ نہ ہو، نہیں، خوب ہو، لیکن جب میری آواز آئے تو شریک حیات سے سلسلہ منقطع کر دے۔ تو اگر یہ نعمتیں تو نے لے کر میری طرف دیکھا ہے تو میرا بندہ ہے، اور نعمتوں میں الجھ کے رہ گیا ہے تو باغی ہے، غدار۔ یہ ہے اسلام کا وہ مختصر سے اصول کہ جہاں اسلام انسان کی نظر کو نعمتوں سے اس وقت ہٹا لیتا ہے جب اس کا حکم آ جائے، اور اگر انسان نعمتوں میں ڈوب جائے تو پھر یہ خود کو انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو اب ضرورت ہے، یعنی قانون بنانا کوئی خوبی نہیں ہے، قانون پر چلانا سب سے بڑی خوبی ہے۔ یعنی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اولاد کوئی چیز نہیں ہے، بچے کوئی چیز نہیں ہے، گھر کوئی چیز نہیں ہے، تو انسان بغاوت پر اتر آتا۔ تو اب ضرورت ہے کہ اس قانون کو سہارا دینے کے لیے ایک دوسرا قانون ہو، یعنی ایک قانون لفظوں میں لکھا ہوا، ایک قانون زندگی میں پھیلا ہوا۔ تو جس کا نہ جب قانون لفظوں میں آتا ہے تو قرآن بنتا ہے، قانون جب زندگی میں آتا ہے تو معصوم بنتا ہے۔ یہی دو چیزیں مسلمان کے آگے ہیں۔ اگر قانون کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، اور جب قانون زندہ کو دیکھنا ہو تو معصوم کو دیکھ لو۔ معصوم بتائے گا تمہیں کہ زندگی کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ جہاں قرآن کی آیتوں میں الجھ جاؤ، تفسیر ان سے پوچھو۔ جہاں تفسیر کے جنگل میں بہک جاؤ، تنویر ان سے پوچھو۔ جب لفظ سمجھ میں نہ آ سکے، حقیقت ان سے پوچھو۔ جہاں ذہن کھو جائے کہ مفہوم حکم کیا ہے، تب ان کے نقش قدم کو دیکھو۔ اگر قول سمجھ میں نہ آئے تو فعل دیکھو، اس لیے کہ اہل بیت فعل کا نام ہے، قرآن قول کا نام ہے۔ یہ دو قانون قدرت نے اسی لیے دیے تھے کہ اگر صرف قرآن ہی حکم ہوتا تو دنیا کا الزام صحیح ہوتا کہ اسلام صرف تھیوری ہے، پریکٹس نہیں ہے۔ تو قرآن تھیوری کا نام ہے، اہل بیت پریکٹس کا نام ہے۔ یہ دونوں مل جائیں تو اسلام ایک سائنس ہے، پریکٹیکل سائنس۔ تو لہذا میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں ہے کہ الہی قانون نہیں بدلا کرتا، فطرت الہیہ نہیں بدلتی۔ تو جب فطرت الہیہ نہیں بدلتی تو قانون فطرت الہی بھی نہیں بدلتا، یعنی سب کچھ ہو جائے گا، قرآن نہیں بدلے گا۔ تو جب قرآن نہیں بدلے گا تو قرآن والے بھی نہیں بدلیں گے۔ تو جو چاہے کر لو، سب کچھ بدل سکتا ہے، قرآن نہیں بدلے گا۔ اور جب قرآن لفظوں کی شکل میں نہیں بدلتا تو معصوم کردار کی حیثیت سے نہیں بدلتا۔ کچھ بھی ہو،
لیکن معصوم کا نیچر بدلا نہیں کرتا۔ آزمانا ہو تو دھوپ میں آزماؤ، پرکھنا ہو تو بھوک میں آزماؤ، دولت دے کے آزماؤ، دولت لے کے آزماؤ، جب فرات قبضے میں ہو تب آزماؤ، جب فرات سے قبضہ اٹھ جائے تب آزماؤ، وطن میں ہو تب دیکھ لو، وطن سے دور ہو تب سمجھ لو۔ فضائیں بدل سکتی ہیں، یہ نہیں بدلیں گے، ہوائیں رخ بدل سکتی ہیں، یہ نہیں بدلیں گے، مدینے کی فضا بدل جائے یہ نہیں بدلتے، منبر مسجد نبوی بدل جائے یہ نہیں بدلتے۔ تو جو بدل جائے وہ زمانہ ہے، جو نہ بدلے وہ زمانہ ساز ہے۔ ہم نے اندازہ لگایا تو اگر معصوم بھی کئی ہواؤں کے رخ پہ بدلا کرتے تو بھی انسان کا بدلتا ہوا ذہن سکون کہاں پاتا۔ اگر معصوم بھی دولت کی وجہ سے مزاج بدل دیتے تو حریص انسان کی نظر کو ثبات کہاں ملتا۔ اگر معصوم بھی خوف سے گھبرا جاتے تو انسان پھر ثبات قدم کا سلیقہ کہاں سیکھتا۔ اگر موت کی بھیانک آنکھوں سے معصوم ڈر جاتا تو پھر جرأت کا سبق انسان کو کہاں ملتا۔ تو لہٰذا اہل بیت وہ خزانہ ہے کہ جب انسان تھکے ان کو دیکھے۔ آج مصیبت کیا ہے، مولویوں میں کوئی برائی ہے تو دین بدنام ہوتا ہے، علماء میں اگر کوئی خرابی ہے تو مذہب کو کوسا جاتا ہے، قوم میں کوئی خرابی ہے تو آدمی مذہب چھوڑنے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ مولوی برا ہے لہٰذا ہم دین چھوڑتے ہیں، یہ عالم برے ہیں لہٰذا ہم دین چھوڑتے ہیں، یہ مجتہد خراب ہو گیا لہٰذا ہم دین چھوڑتے ہیں۔ تو آپ نے مجتہد کے دین کا کلمہ پڑھا ہے یا معصوم کے دین کا کلمہ پڑھا ہے؟ تو دنیا بدل سکتی ہے، ان کو نہ دیکھو، ان کو دیکھو جو کبھی نہیں بدلے۔ بس ہمارے سامنے جو کریکٹر ہے وہ معصوم کا کریکٹر ہے۔ اب جب تک میرا کردار معصوم سے ملتا جلتا ہے میں قابل تعظیم ہوں، لیکن جب میرا کردار ان کے علم سے ہٹے گا تو اب میں گنہگار ہوں۔ میری بد کرداری، میری خرابی عمل، میرا گناہ، میرا غلط کام میرے دین کو بدنام نہیں کرے گا۔ دین کی حقیقت الگ ہے، میں الگ ہوں۔ اگر کوئی بیمار کسی ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا کو استعمال نہیں کرتا تو نہ ڈاکٹر بدنام ہوتا ہے نہ دوا بدنام ہوتی ہے۔ بدنام وہ بیوقوف مریض ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر بھی رکھتا ہے اور دوا بھی رکھتا ہے پھر استعمال نہیں کرتا۔ تو بندہ پرور آج جو فیشن چل پڑا ہے، ایران کا فلاں مجتہد یوں ہے لہٰذا ہم نے دین چھوڑ دیا، وہ ہمارا مولوی یوں ہے لہٰذا ہم نے دین چھوڑ دیا۔ تو دین ایک الگ حقیقت ہے، چلنے والے ایک الگ ہیں۔ اسلام دنیا کا عجیب و غریب مذہب یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی پوپزم نہیں ہے، یہاں کوئی برہمنزم نہیں ہے کہ یہ الگ طبقہ ہے، جو یہ کرے وہی دین ہے۔ یہاں پر جو فرض آپ پہ عائد ہوتا ہے وہی مجھ پہ عائد ہوتا ہے۔ جس لائن میں آپ کھڑے ہوں گے اسی لائن میں میں کھڑا ہوں گا، جس لائن میں میں کھڑا ہوں گا اسی لائن میں مرجع اعلیٰ بھی کھڑا ہوگا۔ اس کے لیے کوئی الگ چیئر نہیں ہے آخرت کے لیے، ہم سب امتی ہیں، معصوم الگ ہے۔ تو ارباب کرم بس مختصر سی بات اس طرح کر دوں کہ دنیا کی الجھنوں میں الجھ کے رہ جائے تو انسان ہے، اور ان کانٹوں سے دامن بچا لے تو معبود کی منشا پوری ہو جاتی ہے۔ اب آزمائش وقت کی کا جانچنا اسی موقع کے لیے ہے کہ دولت کی ریلے میں بہنے والے کتنے ہیں، دولت سے ٹکرانے والے کتنے ہیں، دنیا کی ہاں میں ہاں ملانے والے کتنے ہیں، دنیا کے رخ کو بدل دینے والے کتنے ہیں۔ آج ورلڈ پریس جس کے خلاف ہو جائے دنیا اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی رائے پہ چلنا ہے یا اپنے مذہب کی حقیقتوں پہ چلنا ہے۔ جو حالات آج ہیں وہی حالات کل تھے۔ دنیا ایک طرف تھی، پروپیگنڈا یزید کے ساتھ تھا، دولت اس کے ساتھ تھی، اقتدار اس کے ساتھ تھا، قصیدے اس کے پڑھے جاتے تھے، ترانے اس کے گائے جاتے تھے۔ اب ایک سطوت شاہانہ کے مقابلے میں ایک فرد، کثرت کے مقابلے میں ایک شخصیت، حکومت کے مقابلے میں ایک واحد انسان۔ انسان سے بتاؤ کہ اس کو کیا کہے گا کہ پوری دنیا ایک طرف ہے، آپ اکیلے ایک طرف ہے۔
تو یہی کہے گا کہ دنیا کی کثرت سے حقیقت نہیں بدلا کرتی، ظلم کی شدت سے حقائق نہیں بدلا کرتے، نمرود کی آگ ہزار بڑھ کے ابراہیم کا مزاج کبھی نہیں بدلا کرتا، دریائے نیل میں ہزار طغیانی آئے موسیٰ کا راستہ کہیں نہیں بدلا کرتا۔ تو جب موسیٰ کی روش نہ بدلی طوفان کو دیکھ کر، جب ابراہیم کا ذہن نہ بدلا بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر، تو یزید کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر بھی خلیل وقت کا ذہن دماغ نہیں بدلا کرتا۔ یہ ہے مذہب کی وہ حقیقت کہ پوری دنیا ایک طرف بھی ہو جائے تو حقیقت دین اپنی جگہ پر رہے گی۔ اگر دنیا حقیقت کو تسلیم کرتی ہے تو اپنے زندہ ذہن کا ثبوت دیتی ہے، حقیقت سے انکار کرتی ہے تو اپنے بیمار ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ حق کے تابع ہے دنیا، دنیا کے تابع حق نہیں ہے۔ اب اگر تم نے حق کی طرف آواز لبیک کہی ہے تو تم نے اپنی شرافت کا ثبوت دیا ہے، مگر حق کا کچھ نہ بگڑے گا اگر دنیا منحرف ہو جائے۔ پوری دنیا بغاوت کر دے تو حق کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو لہذا حسین اسی ثبات قدم کا نام۔ حسین کے ساتھ لشکر ہوتا تو آج یہ اتنی بھیڑ یہاں نظر نہ ہوتی، حسین کے ساتھ حکومت ہوتی تو آج یہ کلیجے کے ناسور اس طرح خون نہ بہاتے، حسین کے ساتھ بے پناہ دولت ہوتی تو آج اس طرح حسین کا نام نہ لیا جاتا۔ حسین ایک طاقت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اصولوں سے ٹکرا گئے، دنیا کے نظریات سے ٹکرا گئے، دنیا کی کلیت سے ٹکرا گئے۔ حکومت کا ساتھ دو، سیاست کا تقاضا اسی کو کہتے ہیں، لیکن حسین نے کہا حق کا ساتھ دو چاہے سلطنت سے ٹکرانا کیوں نہ پڑے۔ کہا اب ظاہر ہے کہ سلطنت بھی اپنے ٹکرانے والوں کے ساتھ کوئی اچھا رعایت نہیں کرتی، بیعت کرو۔ حسین نے کہا مدینہ چھوڑ دوں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت کرو، کہا اس حج کو ترک کر دوں گا جس کو 25 مرتبہ زندگی میں نے پاپ ادا کیا ہے، مگر مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ ظلم کتنا کستا چلا جا رہا تھا اور صبر کتنا پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ حسین نے تاریخ لکھی، ذہن بنائے، مزاج ڈالے۔ ٹھیک ہے حسین کے ساتھ کثرت نہیں، 72 تو ملے، مگر ان 72 نے کثرت کے مزاج کو بدل دیا۔ اللہ کی قسم، اتنا بڑا ریولوشن، اتنا بڑا انقلاب جس کا موجد حسین ہے، یعنی لشکر سے لشکر ٹکرانا کوئی انقلاب نہیں ہے، فوجوں سے ٹکرائیں کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار امام حسین نے استعمال کیا وہ انسان کے سوئے ہوئے احساس کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ حسین نے لشکروں کے سر نہیں کاٹے، دل نہیں چھوڑے، ایک اس انداز سے جنگ کی ہے۔ اللہ کی قسم کہ جو بھی سنجیدہ انسان اس طریقہ کار کو دیکھتا ہے حسین کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ افراد چن لیے جو ہزار ظلم کی طغیان و طوفانوں کے اندر، جہاں ثبات قدم میں کوئی فرق نہ ہے، جہاں زلزلے کا اندیشہ تھا ان کو ہٹا دیا، جہاں مضبوط استحکام دیکھا اس کو بلا لیا، جوانوں کو ہٹایا ہے، بوڑھوں کو بلایا ہے۔ اس لیے کہ اگر جوانوں کو اکٹھا کرتے تو جنگ مادی ہو جاتی، ضعیفوں کو بلانے کا منشا ہی صرف یہ تھا تاکہ بتایا جا سکے میں تلوار کے بلبوتے پر جنگ نہیں کروں گا، کردار کے بلبوتے پہ جنگ کروں گا۔ اب تاریخ نئے عنوان سے لکھی جانے لگی، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ چھوڑنا خود سوئے ہوئے ذہنوں کو دعوت فکر و نظر دینا تھا۔ لو میں چلا اور مدینے والے دیکھتے رہ گئے۔ حسین نے مکہ چھوڑا اور حاجی کعبے کے طواف میں مشغول رہے، جانے کعبہ چلا گیا۔ یہ مورخ کو ثبوت دینا تھا کہ لکھتے چلے جاؤ کہ مدینے کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا،
لکھو کہ حاجیوں کا ایمان ڈر چکا تھا، جوان بھی ملے راستے میں حسین کو، نصرت کا اعلان بھی کیا، مگر مولا نے کہا فتح کرنے کے لیے نہیں، سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں، ساتھ چھوڑ دیا۔ مولا کہتے ہیں مورخ لکھ کہ یہ وہ جوانیاں ہیں جو صرف فتح کے متمنی ہیں، شہادت کا شوق نہیں ہے، اور جو صرف جیتنا چاہے اور سر کٹانا نہ چاہے وہ میرا نہیں ہے۔ سر کاٹنا کوئی خوبی نہیں ہے، حق کی راہ میں سر کٹانا بھی پڑتا ہے، تو لہٰذا اگر شوق شہادت ہے تو آؤ، اور اگر صرف شوق شہامت ہے تو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسین چلے اور پہلے اپنے قاصد کو بھیج دیا تھا، اس مسلم کو جو حسین کے لشکر کا میر کارواں، ہراول امام حسین، سفیر، دنیا کے مزاج کو تاریخ میں لکھنے والا مسلم، کس طرح دنیا رخ بدل دیتی ہے یہ مسلم نے بتایا۔ یہ سب اقتدار کے بھوکے ہیں۔ ارے کل جب مسلم گئے تھے تو کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیعت کی تھی، اس لیے کہ لالچ تھا کہ فرزند رسول کی حکومت قائم ہوگی تو ہمارا فائدہ ہوگا، اور آج جب ابن زیاد آیا ہے تو ان کی نظر بدل گئی، تو معلوم ہوا کہ حق کے طرفدار نہ تھے، حکومت کا فریب تھا جس کی بنا پر امام حسین کو بلایا تھا۔ اس لیے کہ اگر حق کے ساتھی ہوتے تو ابن زیاد ہوتا یا نہ ہوتا تم حسین کے ساتھی ہوتے، مگر آج مسلم کے ساتھی ہیں حکومت کے لالچ میں، کل ابن زیاد کے حامی ہیں خوف کی بنا کے اوپر۔ حسین نے بتا دیا یہ پبلک کا دماغ ہوتا ہے جو طمع کی خاطر کبھی امام کو مدعو کرتا ہے، خوف کی بنا پر امام کو چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے کوفی نہیں چاہیے، وہ ذہن چاہیے جو لالچ سے اور خوف سے بری ذمہ ہو۔ اب اس لیے مسلم کو بھیجنے کی ضرورت پڑی۔ مسلم کبھی ہزاروں کے مجمع میں نماز پڑھانے والا مسلم اب پلٹ کے دیکھتا ہے تو سناٹا ہے مسجد میں۔ آج مسلم کوفے میں اکیلا، کل دنیا نے سلام کیا تھا، آج کوئی جواب سلام دینے والا نہیں۔ رات کا وقت ہے، جناب مسلم سفیر امام حسین گلیوں میں بھٹکتا ہوا، اجنبی راستہ نہیں معلوم۔ آدھی رات گزر گئی، جناب مسلم ایک دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ دروازے پر ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، پوچھتی ہے مسافر آدھی رات کا وقت ہے کیوں آئے؟ اللہ نے غیرت اسلامی جملہ کہا کہ پیاسا ہوں۔ دوستو بتاؤ جو پیاسا ہے کہ وہ بھوکا نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھوکا ہوں، یہ کہا کہ پیاسا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت میں غیرت کی حفاظت کرنا یہ اسلام والوں کا کام تھا، اس لیے کہ روٹی مانگنا ذلت ہے، پانی مانگنا ذلت نہیں ہے۔ پیاسا ہوں، یہ ضعیفہ توا پانی لے کے آئی، مسافر پانی پی لے۔ مسلم نے پانی پیا اور پیالہ دے کے پھر بیٹھ گئے۔ ایک جملہ کہوں گا اور اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلم کتنا غریب بن گیا۔ توا کہتی ہے مسافر زمانہ خراب ہے، پانی پی لیے، اب چلا جا۔ مسلم کا جملہ سنیے، کہاں جاؤں؟ اس سے کتنی بے بسی ٹپکتی ہے، کہاں جاؤں؟ یعنی اس کوفے میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں بیٹھ سکوں۔ کہا کیا کوئی تیرا گھر نہیں ہے؟ کہا نہیں، مسافر ہوں۔ کہا تجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے؟ کہا جاننے والے تھے، اب مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ کہا مسافر تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا مدینے کا۔ کہا مدینے کا؟ میرے شہزادوں کے شہر کا، جہاں میری شہزادیاں زندگی گزارتی ہیں، اس مدینے کا؟ مسافر میرے مدینے کے شہزادوں کا حال کچھ معلوم ہے؟ کہا کس کا حال معلوم کرنا چاہتی ہے؟ کہا سرکار مدینہ کے لال حسین کا۔ کہا جب چلا تھا تو خیریت سے تھے؟ کہا بتا دے کیا میری شہزادیوں کا حال تجھے معلوم ہے، زینب کلثوم کا؟ کہا خدا ان کو محفوظ رکھے، وہ خیریت سے ہے۔ کہا مدینے والے تجھے تو بہت سے واقعات معلوم ہیں، کیا تم میرے شہزادے علی اکبر سے واقف ہے؟ کہا خدا سلامت رکھے، ہم شکل رسول سے واقف ہوں۔
یہ بتا دیں کیا سفیر حسینی مسلم سے بھی واقف ہے؟ مسلم نے سر جھکا دیا۔ تو پوچھتی ہے مسافر کیا تم میرے مسلم سے واقف ہے؟ اب مسلم کہتے ہیں کیا بوڑھی تو مسلم سے بھی واقف ہے؟ کہا ہاں میں واقف نہیں ہوں گی، اور ہم سب محبان اہل بیت ہیں۔ میں مسلم کی طرف سے بڑی فکر ہوں، خدا محفوظ رکھے، کوفے والوں کا ایمان بدل چکا ہے، ابن زیاد کا حکم ہے کہ جہاں مسلم ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں خوف کی بنا پر دروازے پہ کھڑی ہوں کہ خدا کرے میرے مولا کا شہزادہ مسلم محفوظ رہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب مسلم نے کہا تو میں ہی حسین کا سفیر مسلم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ تو پریشان ہو گئی، شہزادے میرے دروازے پر زہ نصیب میرا شہزادہ میرے دروازے پہ آیا اور میں کھڑی ہوں، آپ اندر تشریف لائیے، یہ غریب خانہ آپ کے لیے ہے، آپ اندر تشریف لائیے۔ جناب مسلم کو توہ لے گئی، کھانا سامنے رکھا، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، شہزادے گستاخی ہو گئی۔ کہا نہیں توہ تیرا کرم ہے کہ تو نے غریب مسلم سے کچھ تو محبت کا ثبوت دیا۔ ایک مرتبہ توہ نے کہا شہزادے میں نے بستر لگا دیا ہے، آپ آرام سے سو جائیے، میں دروازے پہ پہرے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، نصیب دشمنہ میرے شہزادے کو کچھ نہ ہو جائے۔ مسلم روز آخرت میں علی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ سکوں گی، لہٰذا آپ آرام سے سو جائیے، میں دروازے پہ پہرا دے رہی ہوں۔ جناب مسلم نے مصلی بچھا دیا، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ توہا دروازے پر ہے، بیٹا آیا، حال معلوم کیا، کچھ محسوس کیا کہ شاید کوئی اجنبی میرے گھر میں آ چکا ہے۔ آنے کے بعد خاموشی سے بیٹا چلا گیا، وقت گزرا، ایک مرتبہ مسلم مصلی پہ سو گئے، آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ جملہ کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو ایک مرتبہ چونکی شہزادے خیر تو ہے، یہ جملہ کیوں کہا؟ کہا تو ہمارا سامان جنگ لے کے آؤ، ہمیں زرہ پہناؤ، خود و بختر پہنا، ہاتھوں میں تلوار لی۔ توہا کہتی ہے شہزادے خیر تو ہے، یہ کہاں کے لیے آمادہ سفر ہوئے؟ کہا توہا ہم نہیں چاہتے تیرے گھر کی بے عزتی ہو، تیرا گھر چاروں طرف سے گھیرا جانے لگا۔ ابھی خواب میں نے سرکار دو عالم کو دیکھا تھا، مجھ سے کہتے ہیں مسلم وقت قریب آ گیا، ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ اے توہا وہ وقت آ گیا کہ جہاں اب ہماری تمہاری جدائی ہو جائے گی۔ دیکھو میرے کانوں میں گھوڑوں کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ابن زیاد کے لشکر نے تمہارا گھر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بوڑھی توہا کیا کرے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، دعائیں مانگنے لگی، اور ایک مرتبہ یہ حسین کا شیر توہا کے گھر سے باہر نکلا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے حملہ شروع کر دیا۔ یہ عباس کا ساتھی میں نے ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا۔ جب میں زیارت کے لیے گیا تو ابو الفضل عباس کی زری پر جو انداز زیارت کا تھا وہی الفاظ امام نے جناب مسلم کے لیے کہے تھے، یعنی دونوں کے خطاب امام نے ایک ہی انداز سے دیے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام کی نگاہوں میں جتنا بہادر عباس تھا ویسا ہی بہادر مسلم تھا، بس فرق اتنا ہے کہ مسلم کو لڑنے کا موقع ملا تو کوفے کی گلیاں خون سے تر ہو گئی، اور عباس کے ہاتھ مجبور ہے، ایک طرف رسول کا علم ہے، دوسرے ہاتھ میں سکینہ کی مشکیزہ۔ اجرکم اللہ۔ جناب مسلم باہر آئے، تیروں کی بارش ہونے لگی، شیر لڑنے لگا، فوجیں کم ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر ابن زیاد سے کمک حاصل کی گئی تو ابن زیاد بار بار کہتا ہے شمر سے بار بار کہتا ہے اور ایک اکیلے کے لڑنے کے لیے میں 12,000 فوج بھیج چکا اور پھر بھی تو کہتا ہے کہ مزید فوج بھیج دے۔ ایک مرتبہ جو جملہ کہا ہے شمر نے کہ اے ابن زیاد تو نے کوفے کے کسی بنی بقال سے جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تو نے علی کے بیٹوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اندازہ لگائیے ایک مسلم کب تک لڑتا، زخموں سے چور ہوا، نڈھال ہوا، تیر لگنے لگے، نیزہ پیوست ہوا، چھتوں سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی، مسلم ایک مرتبہ نڈھال ہو گئے۔ جب چاروں طرف سے تیر پڑنے لگے مسلم کو گڑھے میں گرا دیا گیا، مسلم گرفتار ہوئے، بازو رسن بستہ۔ ایک مرتبہ ابن زیاد
زیاد کے دربار میں شیر کو لایا گیا، زخموں سے چور ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا مسلم نظر اٹھا کے دیکھو کہ فتح کس کی ہوئی، تم نے سلام بھی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مسلم کہتا ہے ابن زیاد میرا امیر صرف ایک حسین ہے، حسین کے علاوہ میں کسی کو لائق سلام نہیں سمجھتا۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا مسلم آخری وقت آ چکا ہے، وصیتیں جو کرنی ہیں وہ کر لو۔ ایک مرتبہ کس سے وصیتیں کریں؟ دشمن کا دربار ہے، عمر سعد کو نزدیک بلایا۔ عمر سعد تمہارے باپ کا خاندان اہل بیت سے کچھ تعلق رہا ہے، ذرا وصیت سن لو۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میں نے کوفے سے آ کر خط لکھ دیا تھا امام کو کہ کوفے والے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، لہٰذا امام آپ تشریف لے آئے۔ اے عمر سعد دوسرا خط میری طرف سے لکھ دے، مولا کوفے کی طرف نہ آئیے گا، کوفے کی طرف نہ آئیے گا۔ اور عمر سعد میں مقروض ہو گیا ہوں، کوفے میں آ کر میری شہادت کے بعد میرا لباس بیچ دیا جائے اور جن جن کا قرضہ ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ یہ وصیتیں درج ہوتی رہیں۔ جب تمام وصیتیں درج ہو گئیں گواہ بنا لیا گیا، جناب مسلم کو بالا خانے چھت پہ لے جایا گیا۔ وہ گستاخی ہوئی کہ سر الگ تھا تن الگ تھا، ادھر مسلم پہ یہ مصیبت گزر گئی اور ادھر حسین سفر کی صحبتیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ شام کا وقت ہے، حسینی کارواں رک گیا۔ ابوالفضل عباس کو حکم ہوا عباس یہیں پر خیمے لگا دو۔ خیمے نصب ہو گئے، حسین کے لیے کرسی بچھا دی گئی۔ مولا کرسی پہ جلوہ افروز ہیں، نگاہیں اٹھا کر بار بار کوفے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں۔ مولا پریشان ہے، کبھی بیٹھتے ہیں کبھی ٹہلنے لگتے ہیں، کبھی نظر اٹھا کے کوفے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم امامت نے کوئی مصیبت کی خبر سنا دی ہے۔ دفتن امام نے دیکھا کہ ادھر سے کوئی گھوڑا سوار چلے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے حکم دیا عباس ذرا اس مسافر کو بلاؤ، شاید یہ کوئی مسلم کی خبر سنائے۔ اس مسافر کو بلایا گیا۔ جب مسافر سامنے آیا تو ابوالفضل عباس کہتے ہیں بھائی فرزند رسول نے تم سے سوال کیا ہے کہ جناب مسلم کی کوئی سناؤ۔ یہ سننا تھا کہ مسافر نے کہا مولا میں خاموشی سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تنہائی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا بھائی کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے بیان کرو۔ اے عباس میرے جوانوں کو بلا لاؤ۔ اور پھر اس مسافر سے کہا مسلم کی سنانی سناؤ۔ اس نے ایک مرتبہ سر سے امامہ اتارا۔ اے مولا جب کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے پیروں میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ ارے کوفے کے بچے گلیوں میں جناب مسلم کا لاشیں گھسیٹ رہے تھے۔ بس یہ سننا تھا کہ اصحاب امام حسین میں کوہرام مچ گیا، جوانوں کے ہاتھ تلوار کے قبضے پہ جا کے رک گئے۔ عباس کے بازو کی مچھلیاں اٹھنے لگی۔ ارے جب سنا تو ایک مرتبہ بیویوں کو بھی بلایا، رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو بلا کے کہا مولا نے اے زینب ارے ذرا مسلم کی بیٹی رقیہ کو بلا لاؤ۔ جناب زینب گئی، رقیہ کو لے کے آئیں۔ یہ سکینہ کی ہمجولی تھی، سکینہ اور رقیہ ساتھ ساتھ آئیں۔ امام نے سب سے پہلے مسلم کی بیوہ بچی کو یتیم بچی کو سینے سے لگایا، پیار کرنے لگے، آغوش میں بٹھایا اور ایک عجب جملہ کہا اے زینب ذرا بندے لا کے دے دو تاکہ میں مسلم کی بچی کو پہنا سکوں۔ بندے لائے گئے اور ایک مرتبہ امام نے بچی کے کانوں میں بندے پہنائے۔ سکینہ یہ منظر غور سے دیکھا ہوگا، اے مولا بڑی قیامت آ گئی جب بچی کے کان میں گوشوار پہنائے گئے۔ خاندان اہل بیت کی بچی تھی، نظر اٹھا کر ایک مرتبہ اپنے امام کو دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اے چچا میرے بابا کی خیر تو ہے، اس لیے کہ آپ اس طرح محبت کر رہے ہیں جس طرح یتیموں سے محبت کی جاتی ہے۔ اب امام تڑپنے لگے اے بیٹی ارے آج سے حسین تیرا باپ ہے، تیرے بابا کو اشقیہ نے قتل کر دیا۔ میں کہوں اے میرے مولا آپ نے
مسلم کی یتیمہ کا خیال کیا، مگر سکینہ کے دل پر قیامت گزر گئی ہوگی۔ ننھی سی سکینہ نے دیکھا کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، لیکن جب سکینہ کے کانوں کے گوشوارے چھینے گئے تو سکینہ نے چاروں طرف دیکھا ہوگا، اے بابا، ارے آپ تو یتیموں کو گوشوارے پہناتے تھے، اور جب میں یتیم ہوئی تو میرے کان کے گوشوارے چھین لیے گئے۔ حسین کے عزاداروں، جب مسلم کی شہادت کی خبر سہدانیوں میں پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم کی بیوہ جناب عباس کی سگی بہن تھی، اور جس وقت بیوہ مسلم کو پتہ چلا میرا سہاگ اٹھ گیا تو ایک مرتبہ آواز دی، فضا، ارے ذرا میرے شیر جیسے عباس کو بلانا۔ عباس آئے، کہا بہن خیر تو ہے؟ کہا بھیا، ارے تیری جوانی کے قربان تیرے ہاتھوں میں تلوار رہی اور بہن بیوہ ہو گئی۔ عباس نے قبضے پہ ہاتھ رکھا، بہن تیرے سہاگ کی قسم، جب تک کہ مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لوں عباس چین سے نہ بیٹھے گا۔ حسین آئے، عباس کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھ دیا، اے عباس صبر کرنا تمہارے لیے مناسب۔ اجرکم اللہ خیر جزا اللہ لط اللہ للظالمین الی یوم الدین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منهم والاموات طاوف بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی بتصدق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پالنے والے جو ہم میں بیمار ہوں، بیمار کربلا کا واسطہ، انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ پالنے والے ان سب کے کاروبار میں برکت عطا ہو۔ اے کریم، ہمارے نوجوانوں کو علم اور عمل کا سلیقہ سکھا دے۔ کریم، ہماری بیٹیوں کو عزت و آبرو اور طہارت کا سبق سکھا۔ میرے معبود، ہمارے دین کا تحفظ تیرے ہی ذمہ ہے۔ ہمارے مقامات مقدسہ کو محفوظ رکھنا، ہمارے دینی مدرسوں کو بچانا۔ کربلا اور نجف کا تو ہی محافظ ہے، قم کی عظمت کو تو ہی بچانے والا ہے۔ معبود، اب اس کو بھیج جو تیری آخری حجت ہے۔